بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سارے اہم چوک پوائنٹس ہیں، جس میں اسٹریٹ آف ملاکا شامل ہے، جس میں اسٹریٹ آف ہارمز شامل ہے۔ ایک اور اہم چوک پوائنٹ جو کہ باب المندب کے نام سے یمن میں موجود ہے، یہ وہ چوک پوائنٹ ہے کہ جو تقریباً 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مختلف وقتوں میں بن رہا ہے اور ابھی بھی کنٹرول کلوجر کے طور پر یہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باب المندب کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر باب المندب ان افیکٹو ہوتا ہے تو سوئس کینال سے گزرنے والی ساری ویسلز کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے جو کہ امریکہ یا یورپ کی طرف ویسٹ ایشیا سے جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب وہ باب المندب بند ہوتا ہے تو انہیں سوئس کینال سے شارٹ راستے کے بجائے ایک تقریباً 14 دن لمبا روٹ افریقہ سے گزارنا پڑتا ہے اپنی شپمنٹس کے لیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہارمز اور باب المندب جب یہ دو اہم چوک پوائنٹس بند ہو جائیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے یا اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو گلوبل آئل ٹریڈ ہے، یعنی تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو جائے گا، اور جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ساری ہی چیزیں آپ کی متاثر ہو رہی ہیں۔ کیسے متاثر ہو رہی ہیں؟ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی شپمنٹس، آپ کی وہیکلز، ہر چیز آپ کے آئل پر منحصر ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ تقریباً 20% سے 25% کے درمیان ویسٹ ایشیا کا تیل اس اسٹریٹ آف ہارمز اور باب المندب سے گزر کر یورپ اور امریکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو سوئس کینال کے تقریباً سالانہ 9 سے 10 بلین ڈالرز جو ان کا ریونیو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ کہ نہ صرف آئل کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے بلکہ اور اہم ضروریات زندگی ہیں جن کی ٹرانسپورٹیشن ویسٹ ایشیا سے رک جاتی ہے، جس میں اہم ترین چیز کیمیکلز اور فرٹیلائزرز ہیں، ہمارے پاس میٹلز ہیں، ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، اور ساتھ میں کچھ پریشیس مٹیریلز ہیں لائک ڈائمنڈز ہیں یا گولڈ ہے جو عرب کنٹری سے جاتا ہے ویسٹ کی طرف، اور جب وہ اس کی جو بندش ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی ٹریڈ بھی رک جاتی ہے، اور دنیا کو ٹھیک ٹھاک جو ویسٹ ایشیا کے بعض ممالک ہیں ان کو جو اپنی معدنیات یا دوسری ذخائر یورپ اور امریکہ کو بھیجا کرتے تھے ان کو اس میں اچھا خاصا اکنامیکل لاس ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ایل پی جی اور ایل این جی کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم آتی ہے جب یہ اسٹریٹس جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب آیا ان کے پاس آلٹرنیٹ روٹس کیا ہیں، تو کچھ پائپ لائنس کے منصوبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جس کے تھرو آئل گزر رہا ہے، لیکن وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے آئل کا متبادل نہیں ہے، اور اس کا متبادل بنانا بھی شاید کہ بہت ایک مشکل کام ہے۔ کچھ پائپ لائنس انہوں نے بالکل بچھائی ہیں جس سے وہ تقریباً اچھا خاصا تیل، وہ تقریباً 4 سے 5% آئل وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسٹریٹ آف ہارمز تقریباً 20% آئل ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو پھر بھی پورا نہیں کرتا، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف موقع پر نیولی اپوائنٹڈ ایرانین سپریم لیڈر نے ایک بیان دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی مینجمنٹ کو ایک نئے لیول پر لے کر جائیں گے، ایک نئے فیز میں داخل کریں گے، اور نہ صرف نئے فیز میں داخل کریں گے، ایک اور بیان میں ان کا کہنا یہ تھا ہم پرشین گلف کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے والے ہوں گے، اور ہم پرشین گلف، اسی بیان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرشین گلف میں ایک نئی سیاست یا ایک نیا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور جو دنیا میں طاقت کا توازن ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے۔